بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ ما اور لا مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس کی تعین کے بعد ان کا عمل بیان کریں، نیز لا نفی جنس کے عمل کی صورت متعین کریں۔ یعنی لا نفی جنس کے عمل کی جو 4 صورتیں ما قبل میں ذکر کی ہیں، ان صورتوں میں سے کون سی صورت یہاں پر عمل کی ہے وہ مثالوں کے اندر بیان کرنا ہے۔ مثال دیکھیے گا، پہلی لا ابن رجل عالم، مرد کا کوئی بیٹا عالم نہیں ہے۔ مرد کا کوئی بیٹا عالم نہیں ہے۔ لا ابن رجل عالم، لا نفی جنس، ابن رجل مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے لا کا اسم، عالم لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ عمل کی جو 4 صورتیں ہیں لا نفی جنس کی، اس میں سے یہ پہلی صورت ہے، اور لا نفی جنس کے عمل کی پہلی صورت تھی معرب منصوب۔ یہ کب تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ما قبل کا سبق کھول کر کے دیکھیں کہ معرب منصوب اس وقت ہوتا ہے جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ابن یہ نکرہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے رجل کی طرف۔ اچھا، یہاں پر جو ہے کسی کے ذہن میں یہ اعتراض نہیں آنا چاہیے کہ ابن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے لا ابن رجل کے اندر، تو ابن جو ہے یہاں پر یہ نکرہ اور رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ چلیے اعتراض وہ چھوڑ دیتے ہیں، لمبا ہو جائے گا وہ اور سمجھ میں شاید نہ آ پائے، تو یہاں پر اعتراض چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بہرحال ترکیب کر لیتے ہیں بس۔ ابن رجل یہ لا نفی جنس کا اسم بن جائے گا، عالم لا نفی جنس کی خبر بن جائے گا، اور عمل کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہو گئی جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ دوسری مثال ہے لا سیارۃ موجودۃ، ایک یا کوئی کار موجود نہیں ہے۔ لا سیارۃ موجودۃ، لا مشابہ بلیسا، سیارۃ اس کا اسم، موجودۃ اس کی خبر، لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا ثمر علی الشجر، درخت پر کوئی پھل نہیں ہے۔ لا برائے نفی جنس، ثمرہ اس کا اسم، علی الشجر اس کی خبر، لا برائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ علی الشجر متعلق ہوگا ثابت کے یا حاصل کے، اس کے بعد میں یہ خبر بنے گا اصل تو۔ یہ لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس کے عمل کی دوسری صورت یہاں پر پائی جا رہی ہے لا ثمرہ علی الشجر۔ دوسری صورت کیا تھی؟ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ مفردہ کا مطلب ہی ہوتا ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ یہاں پر جو مفردہ ہم بول رہے ہیں تو مفردہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تثنیہ جمع نہ ہو، بلکہ مفردہ سے مراد ہی یہ ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تیسری جو مثال ہے وہ ہے لا مال باقی، مال باقی نہیں ہے۔ لا مشابہ بلیسا ہے، مال اس کا اسم ہے اور باقی اس کی خبر ہے۔ لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا حیۃ فی بیتنا ولا عقرب، ہمارے گھر میں نہ کوئی سانپ ہے اور نہ بچھو۔ لا حیۃ فی بیتنا ولا عقرب، ہمارے گھر میں نہ کوئی سانپ ہے اور نہ کوئی بچھو۔ لا یہاں پر بھی مشابہ بلیسا ہے، حیۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور اقربہ معطوف
معطوف علیہ سے، اچھا یہ جو ہے لا اقربہ، لا زائدہ ہوگا یہاں پر، اقربہ معطوف علیہ سے مل کر کے لا نفی جنس کا اسم ہو جائے گا، اور فی بیتنا متعلق حاصلان کے ہو کر کے یہ خبر بن جائے گا، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے لا حیۃ فی بیتنا ولا اقربہ، لا نفی جنس کے عمل کی چوتھی صورت یہ ہے، اور لا نفی جنس کے عمل کی چوتھی صورت تھی 5 صورتوں کا جواز، یہ اس وقت تھا جبکہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور دوسرے نکرے کے ساتھ لا کو مکرر لایا گیا ہو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں لا نفی جنس کا جو اسم ہے حیۃ، یہ نکرہ ہے، اور دوسرے اسم کے ساتھ میں یعنی اقرب کے ساتھ میں اس کو یہ دوسرے نکرے کے ساتھ میں لا کو مکرر لایا گیا ہے، یعنی اقرب کے ساتھ میں لا کو مکرر بھی یہاں پر لایا گیا ہے، تو 5 صورتوں کا جو جواز تھا وہ یہاں پر یہ شکل ہے۔ اس کے بعد ہے، اچھا اس میں ایک چیز اور بیان کی ہے، اس میں 5 صورتیں بیان کریں، لا حیۃ فی بیتنا ولا اقربہ کے اندر 5 صورتیں بیان کریں، تو 5 صورتیں ہو جائیں گی، دونوں کا فتحہ ہو جائے گا، جیسے لا حیۃ فی بیتنا ولا اقربہ، پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ دونوں کا آپ رفع پڑھ لیں، لا حیۃ فی بیتنا ولا اقرب، یعنی اس صورت میں دونوں جگہ کو لا زائدہ مان لیں گے ہم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے کا ہم فتح پڑھ لیں اور دوسرے کا رفع پڑھ لیں، جیسے لا حیۃ فی بیتنا ولا اقرب۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کا ہم اس پر پڑھیں فتح اور دوسرے کا پڑھیں ہم نصب۔ مثال بنے گی لا حیۃ فی بیتنا ولا اقربن۔ پانچویں جو صورت ہے پہلے کا ہم رفع پڑھیں گے حیہ کا، یعنی لا حیۃ، اور دوسرے کا جو ہے وہ فتحہ پڑھیں گے ولا اقربہ، لا حیۃ ولا اقربہ۔ تو اس طریقے سے یہ 5 صورتیں، یعنی وہی صورتیں ہیں جو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے اندر آپ نے 5 شکلیں پڑھی ہیں، وہی شکل یہاں پر بھی آپ کو جاری کرنی ہے اسی طریقے سے۔ لا خیر فی الجہل، جہالت میں کوئی خیر نہیں ہے، لا مشابہ بلیسا، خیر اس کا اسم ہے، فی الجہل متعلق ثابت کے ہو کر کے خبر بن جائے گا۔ لا سعید فی الفصل ولا خالد، درسگاہ میں نہ سعید ہے اور نہ ہی خالد ہے۔ لا مشابہ بلیسا، یہ لا برائے نفی جنس، سعید معطوف علیہ، واو حرف عطف، خالد معطوف علیہ سے مل کر کے لا کا اسم، اور فی الفصل لا کی خبر بن جائے گا۔ لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں تو، ورنہ تو اصل جو ہے یہ تیسری شکل ہے جو کہ لا سعید فی الفصل ولا خالد کے اندر، تو یہی شکل زیادہ مناسب ہے کہ اس کی ترکیب اس طریقے سے کی جائے، لا نفی جنس ملغا، لا نفی جنس ملغا، سعید معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا زائدہ، خالد معطوف علیہ سے مل کر کے یہ بن جائے گا مبتدا، اور فی الفصل بن جائے گا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، یہی ترکیب زیادہ مناسب ہے، چونکہ لا عمل نہیں کر رہا ہے تو لا زائدہ ملغا یہاں پر بنا دیں گے۔ بہرحال یہ لا نفی جنس کے عمل کی تیسری صورت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مثال ہے ملحق مغلوباً، حق مغلوب نہیں ہے، تو ما مشابہ بلیسا، الحق اس کا اسم ہے، مغلوباً اس کی خبر ہے۔ لا خائنی وطن مسالمون، وطن کی خیانت کرنے والے محفوظ نہیں ہیں، لا مشابہ بلیسا ہے، خائن مضاف، وطن مضاف الیہ سے مل کر کے اسم ہے، سالمون خبر ہے، لا برائے نفی جنس، اچھا وہ لا مشابہ بلیسا بول دیا میں نے، یہ لا برائے نفی جنس، خائن مضاف، وطن مضاف الیہ سے مل کر کے لا کا اسم، سالمون لا کی خبر، لا برائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ لا نفی جنس کے عمل کی 4 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، اور پہلی جو صورت تھی وہ کیا تھی؟ پہلی صورت تھی لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف ہو، تو یہاں پر دیکھیے آپ خائن جو ہے مضاف ہو رہا ہے وطن کی طرف، لا حارس باللیل نائمون،
رات کا کوئی پہرے دار سونے والا نہیں ہے، رات کا کوئی پہرے دار سونے والا نہیں ہے۔ لا برائے نفی جنس، حارث اس میں فاعل ہے، باللیلی متعلق ہو جائے گا حارث کے، اور نا یہ اسم بن جائے گا لا کا، اور نائمون اس کی خبر بن جائے گا۔ لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ لا نفی جنس کے عمل کی دوسری صورت ہے، اور دوسری صورت کیا تھی؟ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں پر حارث دیکھیں مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، اس کے بعد ہے لا سمک فی الحوض ولا زبدون، حوض میں نہ مچھلی ہے اور نہ مینڈک ہے، حوض میں نہ مچھلی ہے اور نہ لا سمک فی الحوض ولا زبدون، حوض میں نہ مچھلی ہے نہ مینڈک ہے۔ اس کی ترکیب ہو جائے گی لا زائدہ، سمکن معطوف علیہ، واو حرف لا زائدہ، زبدون معطوف، معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا، فی الحوضی متعلق ثابتتان کے ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ لا نفی جنس کے عمل کی چوتھی صورت ہے، یعنی 5 صورتوں کا جواز جو ہے، اور 5 صورتوں کے جواز میں ایک چیز اس میں آئی تھی دونوں کا رفع ہو، یعنی جو دوسری صورت تھی 5 صورتوں کے جواز میں دونوں کا رفع، تو اس موقع پر تھا کہ دونوں جگہ پر لا زائدہ مانیں گے، تو یہاں پر بھی لا سمکن ولا زبدون میں لا دونوں جگہ زائدہ ہوگا، سمکن زبدون معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا بن جائے گا، ثابتتانی کے متعلق ہو جائے گا فی الحوضی، اور یہ بن جائے گا خبر۔ الجو لطیف، موسم خوشگوار نہیں ہے۔ ما مشابہ بلیسا ہے، الجو اس کا اسم ہے، لطیفن اس کی خبر ہے۔ ما مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا برائے نفی جنس، ریب اس کا اسم ہے، فیہ متعلق ہو کر کے اس کی خبر ہے، لا برائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ لا نفی جنس کے عمل کی دوسری صورت ہے ریب، چونکہ دوسری صورت جو تھی وہ بار بار آ رہی ہے، نکرہ مفردہ، وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اگر اس میں، تو دوسری صورت ہوتی ہے یعنی مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں ریبہ یہ نکرہ ہے اور مضاف یا مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے عمل کی دوسری صورت اس کی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تمرین آپ کی مکمل ہو گئی ہے، بہت غور سے آپ حضرات اس کو یاد